نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شیخ الرحمن صاحب ویسی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ،
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين۔ اللہ رب العالمین کی حمد، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر بے حد درود و سلام۔ حمد و صلاۃ کے بعد صدر محفل پیر طریقت حضور قبلہ پیر غلام محی الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت القرآن فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد زاہد شمس القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی محترم محتشم سامعین و حاضرین و منتظمین، یہ محفل خانہ خدا میں شادی کی رسم حنا یعنی مہندی کی رسم پر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائی گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، بجائے اس کے کہ شادی کی رسم میں غیر شرعی رسمیں، غیر شرعی افعال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سجائی۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے جس دولے کی شادی ہے نثار احمد نصر اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین اعزاء اقارب کو ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کی اس پروگرام کے لیے حضور پیر طریقت قبلہ پیر غلام محی الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم فرمایا تھا، تعمیل حکم کرتے ہوئے حاضری ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ چند کلمات خیر موقع کی مناسبت سے انتہائی توجہ کے ساتھ آپ دو سماعت فرمائیں گے۔ کوئی لمبے چوڑے خطاب کا پروگرام نہیں ہے، اتنا کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سج جائے، اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ میں التماس کروں گا حضور پیر صاحب قبلہ کو کرسی پہ تشریف لے آئیں، محفل اچھی خوبصورت بن جائے، تشریف لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، مولا مفتی اہل سنت۔ تمہیداً چند کلمات سماعت فرمائیں، توجہ میری طرف رہے۔ تقریر الحمدللہ میرا ایک مشن ہے، میں محبوب کی امت کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ دوستوں کے پلے پڑے۔ آپ اگر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، محفل سجائی ہے تو کچھ نعمتیں، کچھ پیغام لے کر جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، الحمدللہ مسلمان اور آقا علیہ السلام کے غلام ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہر طرح ہر حال میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھنا چاہیے۔ باقی رہی برادری، علاقہ، نوجوان، یہ ان کو راضی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم نے برادری کو راضی کیا تو ہم نے سودا گھاٹے کا کیا۔ ہم اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کریں، چاہے سارا جہان ناراض ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور بے نیاز رب العالمین نے بھی یہی ارشاد فرمایا، پاک پروردگار عالم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سب کہیں سبحان اللہ. پاک پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. بے نیاز رب کا خطاب ہے ایمان والوں سے. کیا خطاب ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرو بے نیاز رب سے؟ فرمایا حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اکثر شادیوں میں اور اتفاق سے یہ میں اس چیز پر سختی کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے عموماً، آج نہیں، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جس گھر میں شادی ہو شریعت کو دیس نکالا دے دیا جاتا ہے. اچھے بھلے نیک شریف نمازی لوگ شادی کے معاملات میں ایسے الجھتے ہیں کہ ایسی ایسی رسمیں، ایسے ایسے معاملات کہ جس میں نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. اگر خوش ہوتا ہے تو اس میں شیطان خوش ہوتا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے وہ محفل سجائی کہ آج رحمان بھی خوش ہے، مدینے کا سلطان بھی خوش ہے. بے نیاز رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیسے بے نیاز رب العالمین سے ڈرو؟ فرمایا حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے. کب تک ڈرو؟ دن نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، بلکہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ساری زندگی یہ مشن پیش نظر رہے. کوئی روٹتا ہے روٹے، ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں. رب راضی ہو، رب کا حبیب راضی ہو. یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا مشن ہونا چاہیے. اللہ اکبر. روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے، پر ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے. روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے، پر ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے. سن اے دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. سن اے دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. سن اے دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ پر راضی کرو. ڈرتے رہو بے نیاز رب العالمین سے ساری زندگی. دادم وصال، فرمایا موت کا فرشتہ پہنچے مگر رب کو ناراض نہیں کرنا. زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. یہ شادی ہے، نکاح ہو چکا ہوگا یا ہوگا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صدقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نکاح من سنتی. فرمایا نکاح مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے. فرمایا نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی
فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا تعلق مجھ مصطفیٰ سے نہیں۔ تو آقا آپ سے تعلق کس کا ہے؟ آقا نے سمجھا دیا مصطفیٰ سے تعلق اس کا ہے جس کا مصطفیٰ کی شریعت سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ آج شادیوں پہ رسم حنا مہندی کے رسم پہ ہم نے دیکھا لوگ خسرے منگا لیتے ہیں، بالکل مجرے کراتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، عورتوں مردوں کی مخلوط ملی جلی محفلیں سجتی ہیں، اور ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر ایک شریف انسان پریشان۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں کوئی ایسا نیک بندہ تو ہے کہ جس کی صلاح اتنی پیاری ملی کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام خدا کے گھر میں سجایا، یہ بھی رسم مہندی ہے۔ تو کوئی حدیث سن کے جائے گا، کوئی اللہ کا قرآن سن کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ میری سنتوں کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے سنتوں کو، کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کا طریقہ ترک ہو جائے گا، شریعت کا طریقہ ختم ہو جائے گا، لوگ اپنے اپنے طریقے بنا لیں گے۔ اس وقت نبی پاک نے فرمایا جو میرے طریقے میری سنت کو اختیار کرے گا رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا۔ شہادت مذاق نہیں ہے، شہادت مذاق نہیں ہے۔ فرمایا میری شریعت کو زندہ کرو، میری سنت کو زندہ کرو، ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب بے نیاز رب العالمین عطا فرمائے گا۔ نکاح بھی سنت ہے، شادی بھی سنت ہے، تو حق بنتا ہے اس سنت کو سنت طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ سنت تو آقا کی ادا کی جائے اور خوش شیطان کو کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اچھا کیا نبی پاک کے ذکر کی محفل سجائی۔ صحابہ کرام ایک جنگ سے واپسی پر نبی پاک کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث توجہ سے سننا۔ مال غنیمت ساتھ ہے، آقا علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، سواریاں روکی، سامان اترا، صحابہ جمع ہو گئے، کچہری لگ گئی، محفل لگ گئی نبی پاک کی، سرکار جلوہ گر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مال غنیمت لاؤ، مال غنیمت لایا گیا، سرکار اسے تقسیم فرمانے لگے۔ مال غنیمت کو، مال غنیمت ہوتا تھا نا کافروں سے جو حاصل ہوتا، سرکار تقسیم کرنے لگے۔ اور صحابہ میں 2 طرح کے صحابہ تھے، کچھ مہاجر کچھ انصار۔ مہاجر کا معنی ہے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تھے، انصار وہ جو مدینہ پاک کے رہنے والے تھے۔ نبی پاک توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ نبی کی بارگاہ میں ایک مہاجر آیا جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا تھا، سرکار نے اسے مال غنیمت دیا۔ دوسرا آیا نبی پاک نے مال دیا، تیسرا آیا نبی پاک نے مال دیا۔ ایک مدینہ پاک کے رہنے والا انصاری صحابی جہاد میں وہ بھی ساتھ تھا، مال غنیمت لینے کے لیے آیا۔ عرصت ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری مدینے والے کو فرمایا تم سائڈ پہ ہو جا۔ مہاجروں کو بلایا، مدینے والے کو فرمایا تم سائڈ پہ ہو جا۔ اس نے جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا نبی پاک مال مہاجرین کو دے رہے ہیں، انصار کو نہیں دے رہے۔ نبی پاک نے انصار کو بلایا، فرمایا مجھے تک یہ بات پہنچی ہے تم اس طرح باتیں کر رہے ہو۔ صحابہ نے یک زبان کہا حضور آپ مالک و مختار ہیں، جس طرح جی چاہے تقسیم کریں، ہمیں آپ کی تقسیم پر کوئی اعتراض۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے رہنے والے جی یا رسول اللہ، فرمایا میں نے
تقسیم کی ہے میں بتا رہا ہوں، بتاؤ میری تقسیم پر تم راضی ہو کہ نہیں ہو یا رسول اللہ؟ کیا تقسیم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلا ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعون الى رحالكم برسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو حدیث سنی ہے، ترجمہ سنو گے تو تمہاری زبان بے ساختہ کہے گی سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا او مدینہ پاک کے رہنے والے، مدینہ پاک کے رہنے والے انصار کی یا رسول اللہ، فرمایا سنو مجھ مصطفیٰ کی تقسیم۔ فرمایا جب مہاجر گھروں کو جائیں ان کے ساتھ غنیمت کا مال ہو، جب تم جاؤ تمہارے ساتھ خود آمنہ کا لال ہو۔ فرمایا ایک طرف مال ہے، ایک طرف آمنہ کا لال ہے، کیا تم اس تقسیم پہ راضی ہو؟ مہاجر مال لے کر جائیں، تم آمنہ کا لال لے کر جاؤ، تو کیا خیال ہے؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا رضینا یا رسول اللہ، ہم آپ کی تقسیم پر مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ میرا سارے مل کے پڑھیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے، بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے، پھر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے؟ پوچھتے ہیں بتا اور کیا؟ سبز گنبد ہے خوابوں میں آنے لگا، حاضری لے کے آیا نبی کا غلام، جب واپس آیا اپنے گھر اپنے وطن پاکستان میں، رات کو سوتا ہے، مدینے کی گلیاں نظر آتی ہیں، سبز گنبد کے نظارے نظر آتے ہیں، سبز گنبد ہے خوابوں میں آنے لگا، یارو حاضری کا صلہ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا؟ اللہ اکبر۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف غنیمت کا مال ہے، ایک طرف خود آمنہ کا لال ہے، میں نے یہ تقسیم کی ہے، مہاجر مال لے کر جائے، تم آمنہ کا لال لے کر جاؤ، بتاؤ اس پر راضی ہو کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں توجہ کے ساتھ، خدا کے گھر میں بیٹھ کے سننے والوں، جسے آمنہ کا لال مل جائے، محبوب خدا مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ اسے کسی شے کی ضرورت ہے؟ محمود غزنوی سنا ہوا ہے نا؟ ہندوستان کا بادشاہ فاتح سومناتھ محمود غزنوی ایک سفر پہ جا رہا ہے، راستے میں جواہرات کی صندوق کا دروازہ کھول دیا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی بھی آنی چاہیے۔
سبحان یہ اللہ موبائل کی لائٹیں ذرا آف کر دیں تاکہ مجھے یہ نظر آئیں دوست. آپ ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کی بھی یادگار ہے, مجبوری ہے آپ کی, چلو یہ شادی کی یادگار ہو جائے. محمود غزنوی نے جواہرات کی صندوق کا دروازہ کھول دیا اور اعلان کیا جو جتنے جواہرات اٹھا لے میں واپس نہیں لوں گا. لوگوں نے سواریاں چھوڑ دی, توجہ کرنا, وزیروں نے سواریاں چھوڑ دی, اتر پڑے اور گر پڑے اٹھانے کے لیے, جواہرات اٹھانے لگے. جب وزیر جواہرات اٹھانے لگے تو محمود غزنوی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑا دیا. وزیر مال جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, بادشاہ نے گھوڑا دوڑا دیا. ایک بندہ اس کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا رہا جو جواہرات کے پیچھے نہیں دوڑا, ہیرو کے پیچھے نہیں دوڑا, اس کا نام ایاز تھا. محمود کا وزیر ایاز آگے گئے, محفل لگی. محمود غزنوی نے پوچھا وزراء, جی حضور, فرمایا کیا اٹھایا, کیا چنا, کتنا دیا؟ کسی نے کہا میں نے جھولی بھری, کسی نے کہا میں نے جیب بھری, کسی نے کہا میں نے خرزین بھری, کسی نے کہا میں نے 10 اٹھائے, کسی نے کہا میں نے 20 اٹھائے. ایاز اٹھا, محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا کسی نے ہیرے چنے, کسی نے جواہرات چنے, کسی نے مال چنا, اور ایاز نے مال والا خود بادشاہ چن لیا ہے. سبحان اللہ میں نے خزانوں کا مالک بادشاہ چن لیا ہے. تو جس کو آمنہ کا لال مل جائے اس کو نہ درہم کی ضرورت ہے, نہ دینار کی ضرورت ہے, نہ ملک کی ضرورت ہے, نہ مال کی ضرورت ہے. جسے محبوب خدا مل گئے اسے ساری خدائی مل گئی. سبحان اللہ پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں, حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابن رواحہ نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں, پاک نبی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی, دن جمعہ کا فجر کی نماز, صحابہ کرام کی صفیں لگی ہوئی ہے, نماز پڑھنے کے لیے آیا کل شام کی ابتدا میں. آپ بھی پڑھتے ہیں نماز, چپ کر گئے, اب نماز ہو چکی ہے, عشاء فجر دیر ہے, پڑھتے ہو نماز؟ اچھا یار ساری ہلا دو, پڑھتے ہو نا, نہیں پڑھتے تو پڑھا کرو, خدا کی قسم نماز فرض ہے, نماز میرے مولا کا فرض ہے. سب سے پہلے حساب کس سے کا ہوگا؟ جن کو بتائے بولیے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ باج نماز نہیں منظوری, تنا کوئی قرب حضوری, باج نماز دعا عبادت ناقص نام منظوری. آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی, صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوئے, توجہ رکھنا, میرے پاک نبی علیہ السلام نے نام لیا, فرمایا فلان ابن فلان, فلانا بیٹا فلانے کا. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا تم, دوسرا نام لیا, فرمایا فلان ابن فلان. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے اس طرح کئی نام لیے. حضرت ابن رواحہ فرماتے ہیں سرکار نے میرا نام بھی ساتھ دیا. حکم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا جس جس کا میں نے نام لیا ہے تم سب ابھی اسی وقت فلاں کام کے لیے نکل پڑو اور چلے جاؤ. حضرت ابن رواحہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک نے جتنوں کے نام لیے
ان میں سے سواری کسی کے پاس نہیں تھی، سب نے پیدل سفر کرنا تھا، سفر دراز تھا، میرے پاس سواری تھی، دن جمعہ کا، شہر مدینہ کا، مسجد نبوی شریف، میں نے کہا آج جمعہ ہے، یہ نماز پڑھی ہے فجر کی، آگے آئے گا جمعہ، پڑھائیں گے سرکار، ہم جا رہے ہیں سفر پر، پتہ نہیں پھر زندگی میں نبی پاک کے پیچھے جمعہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ سواری تو ہے تو کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ کے نکلوں گا، سواری پر ساتھیوں کو پہنچ جاؤں گا، راستے میں اس حکم کی تکمیل بھی ہو جائے گی اور نماز جمعہ کی فضیلت بھی مجھے مل جائے گی۔ آپ فرماتے میں رک گیا، حضرت ابن رواحہ فرماتے ہیں میں رک گیا، نماز جمعہ پڑھی، جمعہ کے بعد سرکار سے صحابہ مصافحہ کرنے لگے۔ حضرت ابن رواحہ فرماتے میں بھی آقا علیہ السلام کے سامنے گیا، مصافحہ کیا نبی پاک علیہ السلام سے۔ پاک نبی علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ سوالیہ انداز میں دیکھا، فرمایا عبداللہ، مطلب ہے عبداللہ میں نے تمہیں صبح کو بھیجا تھا، ابھی تک تم گئے نہیں۔ حضرت ابن رواحہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری موجود ہے، ابھی نکلتا ہوں، پہنچ جاؤں گا ساتھیوں کو راستے میں، آپ کے حکم کی تکمیل تعمیل کروں گا۔ پاک نبی سمجھ گئے یہ جمعہ کا ثواب پانے کے لیے رک گیا۔ جمعہ کا اچھا ایمان سے بتائیے، مسجد نبوی شریف میں، مدینہ پاک میں، نبی پاک کے پیچھے جمعے کی لالچ کرنا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ بولیے، اس سے تو اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آیا من خرج علی طہر لا یرید الا مسجدی ھذا لیصلی فیہ ویصلی الا کانت لہ بمنزلۃ حجۃ، فرمایا جو مدینہ پاک میں رہتا ہو اپنے ہوٹل مکان رہائش گاہ سے وضو کر کے نکلے، میری مسجد نبوی میں نماز کا ارادہ لے کر نکلے، آئے نماز پڑھے، آمنہ کے لال نے فرمایا میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں اس کی ایک ایک نماز حج کے برابر نعرہ تکبیر، ایک ایک نماز مسجد نبوی کی حج کے برابر ہے۔ ایک حج ہوتا ہے مکہ میں جہاں خدا کا گھر ہے، ایک حج ہوتا ہے مدینہ میں جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے۔ جہاں مکہ ہے سال میں ایک ہے، جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے روزانہ 5 حج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں حاجی لوگ مکے نو جاندے تے اسی جانا تخت ہزارے، ایک تخت ہزارہ رانجھے کا سرگودا میں تھا۔ یہ وہ رانجھا نہیں جو سرگودے والا ہے، عاشقوں کا رانجھا مدینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عاشقوں کا رانجھا تخت بھی مدینے والا، رانجھا بھی مدینے والا۔ فرمایا حاجی لوگ مکے نو جاندے تے اسی جانا تخت ہزارے، جت ول یار اسے ول کعبہ، پاویں پھول کتاباں چارے۔ اللہ اللہ فرمایا او کملے جدھر آمنہ کا لال ہے کعبہ ادھر ہی ہے، کعبہ ادھر ہی ہے۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہے، سرکار مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے نا، 2 رکعتیں پڑھا چکے، 2 باقی تھیں، یہودیوں نے تانا دیا قبلہ ہمارا دین اپنا، دین اپنا ہے تو قبلہ بھی اپنا لاتے، اگر قبلہ ہمارا ہے تو ہمارے دین کو کیا ہے؟ نبی پاک نے دعا نہیں کی ابھی، بے شک یوں کیا، دل میں ارادہ تھا، مولا محبوب بھی بناتا ہے تانے بھی سناتا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ بات نبی پاک کے دل میں تھی۔
بے نیاز رب نے اسی وقت جبریل کو بھیجا، جبریل ابھی محبوب کی بارگاہ میں جا، محبوب آپ کی مرضی ہے تو اسی ادھوری نماز میں 2 رکعتیں پڑھ چکے، 2 باقی ہیں، محبوب جدھر دل کرتا ہے چہرہ پھیر دیں، ہم ابھی کعبہ بدل دیتے کیا ہی بات، کیا ہی بات. قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور محبوب نے بھی پھر تاخیر نہیں کی، کیا ہی بات، کیا ہی. ادھوری نماز میں، آدھی نماز پڑھائی شمال کی طرف منہ کر کے، سرکار نے مصلی چھوڑا، صفیں چیریں، سرکار جنوب کی طرف چلے گئے اور سرکار ادھر امامت کرانے لگ گئے۔ مدینہ پاک سے حضور پیر صاحب قبلہ ہو کے آئے ہیں، مسجد اقصی بیت المقدس شمال کی طرف ہے، مدینہ پاک سے مسجد حرام بیت اللہ جنوب کی طرف ہے، ہم ادھر سے نماز پڑھتے ہمارا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے، مدینہ میں نماز پڑھے تو ہمارا رخ ادھر ہوتا ہے، جنوب کی طرف ہوتا ہے۔ سرکار ادھر تھے، نماز ہو رہی تھی، اب سرکار ادھر آ گئے۔ اچھا آپ سمجھدار لوگ ہیں، علمی بات ذہن میں آ گئی ہے، اجازت ہو تو سنا دوں، سبحان اللہ. لائٹ ہوتی تو مزہ آتا، اگر تصویر نظر نہیں آ رہی تو آواز تو آ رہی ہے نا، کبھی کبھی ٹی وی خراب ہو جائے تو تصویر نظر نہیں آتی، آواز چل رہی ہوتی ہے، ایسے ہی سمجھو، سمجھے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب سکرین بھی دیکھیں اور آواز بھی سنیں، اونچی کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں امام کا پیر صاحب قبلہ آگے رہنا ضروری ہے۔ اگر امام مقتدیوں سے پیچھے ہو جائے نماز، اگر کوئی مقتدی امام سے آگے ہو جائے نماز، پڑھ رہے تھے نماز، توجہ میری طرف رہے، پڑھ رہے تھے نماز، سرکار تھے ادھر، اب آگے سرکار ادھر، سرکار صحابہ کی پشت کی طرف آ گئے، میری طرف دیکھنا، صحابہ جو یوں کھڑے تھے، سرکار جو پھرتے گئے، صحابہ بھی پھرتے گئے، جن کا رخ ادھر تھا ان کا رخ ادھر ہو گیا۔ وہی اتری نبی پاک پر، جبریل آئے نبی پاک کے پاس، قرآن اترا آمنہ کے لال کے بعد، صحابہ پر قرآن نہیں اترا، صحابہ کے پاس جبریل نہیں آئے، سرکار تو اس لیے آئے کہ قرآن آ چکا، سرکار نے ابھی بتایا نہیں، صحابہ کیوں پھر گئے؟ صحابہ کہتے ہیں کملے ہمیں نہیں خبر قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے، ہم یہ جانتے ہیں جدھر مصطفیٰ ہے ادھر ہی قبلہ ہے۔ سبحان اللہ. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جدھر آمنہ کے لال ہے کعبہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہیں، خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، جدھر سرکار ہے ادھر ہمارا قبلہ ہے۔ سرکار پر قرآن اترا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھرے، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، نہ ہمیں تقریر کی ضرورت ہے نہ دلیل کی ضرورت ہے، جدھر مصطفیٰ پھر گئے ہمارا قبلہ ادھر ہی ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت ابن رواحہ، یہی بات ہو رہی تھی نا، ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ گئے نہیں، حضور ابھی جاتا ہوں، ساتھ موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا اچھا ثواب جمع کر رہا ہے، سمجھ گئے آقا۔ اب سرکار نے جو ابن رواحہ کو جواب دیا یہ نوٹ کریں، ریکارڈ کریں، ساری زندگی یاد رکھیں۔ یہ سب قبلہ میرے آقا نے فرمایا او ابن رواحہ لو انفقتا ما فی الارض ما ادرکتا فضل خدوتہم، ایک تو ہے کہ جمعہ پڑھ کے جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو صبح چل پڑے تھے، میری مرضی تھی صبح جاؤ، تیری اپنی مرضی ہے جمعہ پڑھ کے جا، فرمایا ایک اجر انہیں ملا جنہوں نے سنا اور چل پڑے، ایک اجر تجھے ملا، فرمایا رب ساری خدائی کا مالک تجھ اکیلے کو بنا دے، تو سب کچھ صدقہ کر دے، رب تجھے جتنی جلا دے تو ان کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا جنہوں نے میرا حکم سنا اور چل پڑے۔ اللہ اللہ اللہ. پھر جو چرا ڈال مٹول جن کا نظریہ یہ تھا کہ جمعہ رہے جمعہ کی جگہ پر مصطفیٰ راضی ہو، محبوب جے
کہہ دے سبحان اللہ محبوب دے راضی ہو جائے دنیا نو مناؤن دی لوڑ نہیں دکھ یار نو دسنا کافی ہے غیرانو سنان دی لوڑ نہیں دکھ یار دا دارو درداں دا جو بددا تے سکھ ملدا اے دکھ یار دا دارو درداں دا جو بددا تے سکھ ملدا اے جیڑا یار دے زخم لگے مرہم لاؤن دی لوڑ جڑا یار دے عشق زخم لگے مرہم لاؤن دی لوڑ نہیں سبحان اللہ نبی پاک نے سمجھا دیا فرمایا اجر و ثواب کے پیمانے خود نہ مقرر کرو جس میں خدا راضی جس میں مصطفیٰ راضی اجر بھی اسی میں ہے ثواب بھی اسی میں ہے آج رسم حنا مہندی کی رسم پر اگر آپ شغل کرتے نا محلے والے بھی خوش ہوتے بچے بھی خوش ہوتے شاید برادری کے کئی لوگ بھی خوش ہوتے میں سمجھتا ہوں آپ نے برادری کو خوش نہیں کیا آپ نے مدینے والے کو خوش کیا آپ نے اس پروردگار کو خوش کیا جس رب نے آج والدین کو یہ خوشی کا موقع دیا کہ ان کا بیٹا دلہا بن رہا ہے آپ نے رب اور رب کے رسول کو راضی کیا اس کی وہ جزا ہے جس کا اندازہ نہ آپ کر سکتے ہو نہ میں کر سکتا ہوں علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں تو کافی سارا ہوں رحمان صفوری بلکہ یہ آخری بات سمجھے اسی پر میں بات کو مکمل کروں گا حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری توجہ فرمائیں آپ نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے نا جنت سے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو دنیا کے جاندار حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے سبحان اللہ حضرت علامہ صفوری نے لکھا ہے کہ ہندو کا جوڑا کتاب نزہت المجالس لکھنے والے علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہرنوں کا جوڑا نرمادہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر ہوئے جب قریب آئے آدم علیہ السلام کو بڑے پسند آئے خوبصورت لگے صاف ستھرے خوبصورت ہرن آپ نے قریب ہو کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا ان کی ہرنوں کی جوڑی کی پشت پر آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا آدم کا ہاتھ تھا خلیفۃ اللہ کا برکت کیا ہوئی اللہ نے ان کی ناف میں مشک پیدا کیا اور یہ سمجھدار لوگ جانتے ہیں اصل مشک ہرن کی ناک میں ہوتی ہے باقی کیمیکل سے جہاں سے بناتے رہے الگ بات ہے اصل جو مشک ہے وہ ہرن کی اس کا نام ہے مشک نافہ آپ کہیں پڑھیں گے کتابوں میں مشک نافہ کا مطلب ہے کہ وہ مشک جو ہرن کی ناف سے پیدا ہوتی ہے نکلتی ہے یہ آدم علیہ السلام کے دست مبارک لگانے سے پیدا ہوئی آپ نے فرمایا علامہ صفوری نے جدھر سے جوڑا جائے خوشبو باقی ہرنوں نے کہا یہ خوشبو تمہاری کہاں سے آ گئی انہوں نے بتایا دھرتی پر اللہ کا خلیفہ اترا ہے آدم علیہ
السلام جلوہ گر ہوئے، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا، ان کی برکت سے رب نے یہ خوشبو عطا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہاں سے لے کے آئے ہو تو ہم بھی جاتے ہیں۔ لینے لگ گئے ہیروں کی، آدم علیہ السلام کے قریب ہو کے جناب ہاتھ پھروا رہے ہیں، سارے واپس ہو گئے، خوشبو کسی میں نہیں پیدا ہوئی۔ علامہ صبوری کہتے ہیں سارے ہیروں نے اس جوڑے کو کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اگر آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے ہوتی تو ہم بھی ہاتھ پھروا کے ہمیں تو خوشبو نہیں ہے، تو تم میں کہاں سے آ گئی؟ ان ہرنوں نے کہا، غور سے سنیں، جوڑے نے کہا ہم خوشبو لینے نہیں گئے تھے، ہم تو اللہ کے خلیفے کی زیارت کے لیے، ہم تو اللہ کے نبی کے ادب کے لیے گئے تھے، اور تم لینے گئے تھے خوشبو، ہم لینے گئے تھے فیض جو نفع اور طمع لے کے جاتا ہے، اس کی نیت اور ہے، جو فیض پانے کی نیت سے جاتا ہے اس کی نیت اور ہے، جب نیتیں بدلتی ہیں تو پھر فیض بھی بدلتا ہے۔ پہلی منزل یاد عذاب عشق دی، پہلی منزل عذاب عشق دی، بن ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی وا نہ آوے، ادب تو ود یار عبادت کیڑی جیڑی رب دی کر پہنچاوے، آزم اس نے بخت سبزے جنہیں دولت مل جاوے۔ آزم اس نے بخت سبزے جنہیں ادب والی دولت مل جاوے۔ فرمایا کہ ادب کو فیض ہوتا ہے، بے ادبی کو کبھی فیض۔ سراہی ہوتی تھی نا پہلے دور میں، سراہیاں، اب تو وہ دور ہی ختم ہو گئے، تو سراہی میں جب پانی بھرتے تھے نا، جو بزرگ جانتے ہیں وہ اس کو یوں کرتے تھے، کیسے؟ اس کو پہلے جھکاتے تھے، جب نہیں تھا فیض پانے کے لیے ادب کرنا ہوتا ہے، جو ادب کرتے ہیں فیض پاتے ہیں۔ یہ بھی شادی ہے اور وہ بھی رسم مہندی ہوتی ہے کہ جہاں کجریاں، ناچ، مجرے، ڈانس، ہجڑے، گسرے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ بھی رسم مہندی ہے جس میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، محفل ذکر مصطفیٰ سجی ہے۔ مجھے حضور پیر صاحب قبلہ نے حکم فرمایا ہے کہ والد کی شان کے بارے میں بھی ایک دو جملے عرض کر دیں۔ والد کو جانتے ہو؟ والد کی عظمت کیا ہے، والد کی شان کیا ہے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے والد نے مجھے الگ کر دیا۔ بیٹے الگ ہو جاتے ہیں نا، الگ کر دیا، میرا کمانا الگ، میرا کھانا الگ، میرا نفع الگ، میرا نقصان الگ، میری رہائش سارا کچھ الگ۔ میں نے بکریاں پالیں اپنے خرچے سے، اپنے محنت سے، اتنا بڑا ریور بنا لیا بکریوں کا۔ میں حج پہ جانے لگا، اپنے باپ کو عرض کیا ابا جان میں حج پہ جا رہا ہوں،
امانتن امانتن ہے، جبکہ میں نے خود بنائی، خود محنت کی، خود ان کو پالا پوسا۔ یا رسول اللہ میرے باپ نے ایک ایک کر کے ساری بکریاں بیچ دی، ریوڑ کا ریوڑ بیچ دیا۔ اب میں ابا کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے کہا ابا جی میری بکریاں، کہا بیٹا میں نے بیچ دی۔ تو یا رسول اللہ مجھے تو باپ نے الگ کر دیا تھا، میرے باپ نے میری بکریاں بیچ دی، تو اب میں کیا کروں؟ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا، کمایا بھی بیٹے نے، جمع بھی بیٹے نے کیا، باپ خرچ کر گیا اجازت کے بغیر۔ سرکار کا جواب سنے، بالخصوص وہ نوجوان جو مجمع میں باپ کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں ہمارا حق نکال۔ بدبخت ہے وہ بیٹا جو باپ سے زندگی میں حق مانگتا ہے، اور ظالم یہ باپ کا حق تھا کہ تجھے کہتا کما کے دے، تو کیسا بیٹا ہے کہ باپ کو کہتا ہے اپنی کمائی مجھے دے؟ نبی پاک نے جواب دیا، سرکار نے فرمایا صحابی تو باپ سے بکریاں مانگنے کے لیے میرے پاس آیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا انتا فمالو کا لے ابی کا، فرمایا صرف تیرا مال نہیں، صرف تیری بکریاں نہیں، صرف تیری کمائی نہیں، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تیری بکریاں بھی تیرے باپ کی، تیری کمائی بھی تیرے باپ کی۔ اگر باپ خرچ کر گیا تو شرعاً تو باپ سے کچھ مانگنے کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، یہ باپ کا مقام ہے، یہ باپ کا۔ اور آج اللہ امان بخشے، نبی پاک نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کہاں گیا؟ فرمایا باپ تمہارے لیے جنت کا صدر دروازہ ہے۔ فرمایا جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی، جس پر باپ ناراض اس پر خدا ناراض۔ یہ باپ کا مقام ہے، ماں کا بھی مقام ہے۔ آخری بات عرض کر کے نبی پاک حجۃ الوداع سے واپسی پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پاک نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک نبی علیہ السلام کی والدہ، آپ اپنی اماں آمنہ کے مزار پر آئے، سرکار پاؤں کے بل بیٹھ گئے، اتنا روئے نبی پاک، مجمع روتا رہا، سب صحابہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، نبی پاک علیہ السلام خود بھی روتے رہے۔ دیر بعد نبی پاک اٹھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پتھروں کے ڈھیری میں کیا راز ہے، اتنا کیوں روئے؟ فرمایا عائشہ یہ پتھروں کی ڈھیری نہیں، میری اماں آمنہ کا مزار ہے، میری اماں آمنہ کا مزار ہے۔ حضور کون اماں آمنہ؟ فرمایا میں 6 سال کی عمر میں تھا جب دنیا سے الوداع ہو رہی تھی، میرا بازو پکڑ کے ام ایمن کے ہاتھ میں دے رہی تھی، ام ایمن میری امانت کا خیال کرنا، مکہ میں لے کے جانا، دادے کے ہاتھ میں دینا، خبردار میرا بیٹا دیواروں سے نہ لگتا پھرے، میری امانت کا خیال کرنا۔ بڑی بڑی محبت کرنے والے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یار ہوتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں کی محبت کا کوئی متبادل نہیں ہے، ماں کی محبت کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور باپ جیسا مخلص وفادار کوئی دوست نہیں۔ بالکل میرے بڑے بھائی، تقریر میں ختم کر رہا ہوں، میرے بڑے بھائی بالکل سفید داڑھی ہیں، الحمدللہ میرے والد صاحب بھی حیات ہیں،
بیمار رہتے ہیں دعا کرے اللہ انہیں شفا بخشے، آمین اللہ ہر بیمار کو شفا بخشے۔ والد صاحب کی صحت ابھی ٹھیک تھی، میرے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بھرپور جوان۔ والد صاحب فرماتے ہیں ہم دونوں آ رہے تھے، ادھر دیکھنا ذرا، یہ پیر صاحب قبلہ کا ہاتھ ہے نا، یہ یوں کر کے میرے والد صاحب فرماتے ہیں میں اور بیٹا، باپ بیٹا دونوں اکٹھے ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے دور سے دیکھا اور کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ جب ہم قریب آئے والد صاحب فرماتے ہیں اس بندے نے کہا مولانا صاحب، میرے والد صاحب بھی عالم دین ہیں، حضرت جانتے ہیں، کہنے لگا مولانا صاحب تم آپس میں کیا لگتے ہو؟ والد صاحب نے فرمایا تم کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگا جب میں نے تمہاری شکلیں دیکھی، تمہاری عمر دیکھی، میں نے کہا یہ باپ بیٹا ہو، لیکن جب تمہارا انداز دیکھا میں نے کہا باپ بیٹا تو یوں نہیں چلتے، یہ انداز تو دوستوں کے ساتھ چلنے کا ہے۔ تو پھر میں اسی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ تم باپ بیٹا ہو یا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو۔ میرے والد صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر بیٹے کی باپ سے دوستی نہیں ہے تو پھر مفلس دوست اس کا اور کون ہو؟ اگر باپ کے ساتھ بیٹے کی دوستی نہیں تو پھر کائنات کے کسی کونے میں باپ جیسا مفلس دوست نہیں مل سکتا۔ دوستوں کے لیے وقت دیتے ہو، والدین کو ترساتے ہو۔ سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں ادنا صدیقہ صحابہ اطاع الرجل امرأتہ وعقہ امہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا باپ کو دور کریں گے، دوستوں کو قریب کریں گے۔ وہ زمانہ آ گیا ہے یا آئے گا بھلا؟ آ گیا کہ دوستوں کو قریب کرتے ہیں اور باپ کو دور کرتے ہیں۔ اور فرمایا بیوی کی فرما برداری کریں گے، ماں کو دھکے ماریں گے۔ اطاع الرجل امرأتہ، باپ کا نافرمانی کریں گے، باپ کی ماں کی۔ یہ زمانہ بھی آ گیا ہے، بیوی کی فرما برداری، ماں کی نافرمانی، یہ دور بھی آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حُمَرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتًا تَتَابَعَ كَالْإِذَاعِ مِنْ قُطِعَ شِبْهُ فَتَتَابَعَ۔ فرمایا اس وقت انتظار کرنا جو باپ کو دھکے مارے، ماں کی نافرمانی کریں، یاروں کو وقت دیں، بیوی کے فرما بردار ہوں، اس قوم پر خدا کے قہر اتریں گے، اللہ کے عذاب آئیں گے۔ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حُمَرَاءَ، فرمایا سخت طوفان آئیں گے، زلزلہ زلزلے آئیں گے، مشہد شکلیں بدل جائیں گی، قذفاً آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین گرم ہو جائے گی۔ فرمایا صرف اتنا نہیں بلکہ عذاب کے پیچھے عذاب آئے گا، جس طرح موتیوں کے دھاگے کا، ہار کا دھاگا کاٹ دیا جائے تو موتی کے پیچھے موتی نکلتا ہے۔ فرمایا ماں باپ کی نافرمان قوم پر عذاب کے پیچھے عذاب آئے گا۔ کرونا آیا، ایک لہر گزر گئی، پھر دوسری آئی، چپ ہو گئے، وہ گزر گئی، پھر تیسری آئی، وہ گزر گئی، پھر چوتھی آئی، پانچویں آئی، کتنی لہریں آئی؟ 6۔ اور پرسوں سے اب یہ کرونا کے مریض پھر بڑھنے لگ گئے، آپ نے خبریں سنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کیا ہے؟ پہلے انسانوں میں کرونا آیا، اب یہ جانوروں میں بیماری آ گئی ہے۔ حلال مال ہے، مسلمان پریشان ہے، اللہ اس وبا کو بھی دور فرمائے۔ یہ اللہ کے عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم نے شریعت سے منہ موڑ لیا۔ آپ لوگ مبارک کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ خدمت، آپ لوگوں کا یہ پروگرام، یہ محبوب کے ذکر کی محفل مہندی کے موقع پر کہ جس میں لوگ بے حیائی کے پروگرام سجاتے ہیں، آپ نے نبی کے ذکر کی محفل سجائی۔
میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس شادی کو قبول فرمائے، اللہ میاں بیوی کو محبت بخشے، یہ جوڑے دنیا اور آخرت میں قائم رکھے، دونوں طرف سے والدین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جن دوستوں کے مشورے سے، جن دوستوں کی کوشش سے یہ پروگرام محبت کے ذکر کا سجا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور پیر صاحب قبلہ کا سایہ برادری پر، جماعت پر، ہم سب پر سادے صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔